جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، دعوت اسلام دی، تو خوش نصیب ٹھہرے وہ حضرات، سعادت مند ٹھہرے وہ حضرات کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت پر لبیک کہا، کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت پر آمین کہا، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، تو وہ بڑے معزز ٹھہرے، وہ بڑے عظمتوں والے ٹھہرے، تو وہ بڑی شانوں والے ٹھہرے۔ تو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو قبول کیا اور اسلام کو قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو وہ صحابیت کے عظیم مقام پر، عظیم درجے پر فیض ہوئے، بڑی شانوں والے ہوئے، بڑی عظمتوں والے ہوئے۔ لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرایا، صرف ٹھکرایا نہیں بلکہ پھر اسلام کا مذاق اڑایا، تو وہ جہنم کے حقدار ٹھہرے، وہ بد نصیب ٹھہرے، وہ بدبخت ٹھہرے۔ دیکھیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھے، اور یہ اسلام کی دعوت پر جو ہے نا خطوط لکھے، تو یہ خطوط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بادشاہوں کے درباروں میں بھیجے، مختلف بادشاہوں کے پاس یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خطوط جو اسلام کی دعوت پر مشتمل تھے یہ لے کر گئے۔ جب شاہ ایران خسرو پرویز کے پاس یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچا، تو اس نے العیاذ باللہ معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے پرزے پرزے کر دیے، یہ کہتے ہوئے کہ معاذ اللہ کہ محمد کا نام میرے نام سے پہلے کیوں لکھا گیا ہے۔ یہ گستاخی کی، یہ بے ادبی کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا، تو دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزق کتابی ومزق اللہ ملکہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاہ ایران خسرو پرویز نے میرے خط کے، ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، ہمارے خط کو پھاڑا ہے، خط کے پرزے پرزے کیے ہیں۔ تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسے ہی ہوا، کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ خسرو پرویز شاہ ایران کو اس کے اپنے ہی بیٹے نے جو ہے نا ہاتھوں سے قتل کر دیا، بیٹوں کے ہاتھوں وہ قتل ہوا۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کے سلطنت کے، اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور پھر خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مزید جو ہے نا اس کے جو سلطنت کا نام و نشان ہی مٹ گیا، صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرمائے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔